Jesus. रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का मुझे छू गया है, छू गया है, छू गया है। यीशु का लहू गया मुझे छू, यीशु का लहू गया मुझे छू। उसके लहू से हमने शिफा पाई और उसकी रहमतों का दरवाजा कुल कायनात के लिए खुल गया, क्योंकि जब यीशु मसीह सलीब पर जाने तो कलाम इक़्तिस में लिखा है कि हेकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया और बेशक खुदा की हजूरी कुल कायनात पर ठहरी। और आज इसीलिए लिखा है कि जहां मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे हों मैं उनके दरमियान हूं। तो कहना पड़ेगा ओह यीशु का रहमतों वाला लहू, यीशु का कुव्वतों वाला लहू, यीशु का रहमतों वाला लहू, यीशु का कुव्वतों वाला। गिरते हुओं को लहू ने संभाला, बारीकियों किया है उजाला। ऐसा है लहू यीशु का लहू, सारी बरकतें देता है लहू, सारी बरकतें देता है लहू। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। उसके वसीले से एक ऐसी बरकत जो दूसरे मददगार की सूरत में हमारी जिंदगियों के लिए ठहरे, ताकि हम जो उस पर ईमान ला चुके हैं उस मददगार के वसीले आइंदा को भटक ना जाएं, बल्कि उसकी हजूरी में हमेशा रहकर अपनी जिंदगी की अपनी मीरास के वारिस हो सके। हालेलुया। तो कहना पड़ेगा हमको मददगार यीशु ने दिया है, मसीह में पाक रूह से किया है। हमको मददगार यीशु ने दिया है, मसीह में पाक रूह से किया है। अब ना उदासी ना दर्द कोई, प्याला शिफा का हमने पिया है। अब ना उदासी ना है दर्द कोई, प्याला शिफा का हमने पिया है। अपनी जिंदगी अब दी
खुशी रोशनी हमें रूह से मिली, रोशनी हमें रूह से मिली। रूह खुदा प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूह खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। फिर से कहेंगे हालेलुया। रूह खुदा का ओ शाबाना बारा बारा से थोरो सरो, यीशु का लहू मुझे छू गया है। फिर से कहेंगे हालेलुया। रूह खुदा का प्यार मिला है, सरो रो 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 सितारा बाबा साता, यीशु का लहू मुझे छू गया है, छू गया है, छू गया है। यीशु का लहू गया मुझे छू, यीशु का लहू गया मुझे छू, गया मुझे छू, गया मुझे छू। रूह खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। हालेलुया। मैं दुआ करेंगे खुदा की हुजूरी में। ओ बारसी खतरा रबी शंथाला, मैं दुआ करेंगे खुदा की हुजूरी। खुदा कदूस हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस वक्त के लिए, इन तमाम लम्हात के लिए खुदा, सुबह के इन लम्हात के लिए कि हम तेरी हजूरी में हैं, तुझे सिजदों पे सजदे करते हैं। हमें अपनी हजूरी में मकबूल ठहराना। आज के दिन की बरकत खुदा तेरी हजूरी से हम लेना चाहते हैं, तेरी हदायत को तेरी हजूरी से लेना चाहते हैं। सो वक्त है कि हम खुदा के कलाम को सुने। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो आपकी भरपूर तालियों में खुदा के खादिम पास्टर शकील साहब को मैं दावत दूंगा, दुआएंगे और खुदा के कलाम को सुनाएं। आमीन। सो बैठिए और खुदा आज की सुबह आपकी जिंदगियों में कसरत के साथ काम करे और उसका फजल और उसकी रहमत आप सबों की जिंदगी में ठहरे। आमीन। उस यीशु के जिंदा जलाली और बबरकत नाम में उसका आदे मुतली खुदा सुलह और सलामती के शहजादे की सलामती आज सुबह आप सबके साथ हो। आमीन। अजीजों, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज एक और दिन खुदा ने हमें बख्शा कि हम उसके कलाम से सिरड़ोसूदा हो सकें और उसका कलाम हमारी जिंदगियों में कसरत के साथ काम करे। आमीन। तवज्जो कीजिएगा प्लीज। ये चंद लम्हे जो हैं
ہمارے لیے بڑے خاص ہیں تاکہ ہم خدا کے کلام سے سیکھ سکیں، سمجھ سکیں اور اس کی باتوں پر ہمارا دھیان۔ آمین۔ جوش نال جی آمین۔ ہاللیلویا۔ مجھے کچھ دیر کے لیے آپ کی توجہ چاہیے ہوگی۔ آمین۔ عزیزو، خدا کا کلام ہر زمانہ میں یکساں رہا، اور خدا کے کلام نے کسی کی بھی طرفداری نہیں کی۔ آمین۔ ہمیشہ ہماری کانٹ چھانٹ کی ہے، اور ہمیشہ ہمیں سیکھنے کو ملا ہے کہ اس روئے زمین پر رہتے ہوئے ہم نے زندگی کیسے بسر کرنا ہے۔ آمین۔ میں پچھلے اتوار یہاں پیغام کے وقت موجود نہیں تھا، ہم ایک دوسرے چرچ میں گئے، اس کلیسیا میں اس پیغام کو پیش کیا گیا کہ ایماندار کا خدا کو پسند آنا بہت ضروری ہے۔ تو وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا یہ بات کرنے لگا کہ پادری صاحب، آپ تو ہمیں شرمندہ کر رہے ہیں۔ بھائی شہزاد بھی وہاں موجود تھے، تو میرا یہی جواب تھا انہیں کہ ہاں، ہم شرمندہ ہیں، اس لیے کہ ہم خدا کی کہی ہوئی باتوں کو اگنور کرتے ہیں اور اپنی انا کو، اپنی باتوں کو پہلا درجہ دیتے ہیں۔ اس لیے ہم شرمندہ ہیں کہ میرے آقا، میرے خدا یسوع نے میرے لیے اور آپ کے لیے صلیب پر اپنا قیمتی لہو بہا دیا۔ ہماری خطائیں تھیں، ہمارے گناہ تھے، اور ہمارے گناہوں کے سبب سے اس پر سیاست ہوئی، اور ہم نے اسے ستایا ہوا، مارا کوٹا ہوا سمجھا۔ ہم شرمندہ ہیں کہ ہم اس کی اس قربانی کو جس نے میرے لیے اور آپ کے لیے دے دی، ہم نہ چیز جانتے ہیں۔ ہاں، ہم شرمندہ ہیں کہ ہم خدا کے کلام کے مطابق زندگی بسر نہیں کر رہے۔ ہاں، ہم شرمندہ ہیں اس بات کے لیے کہ اس نے تو ہمارے لیے جان دے دی، اور اپنی قدرت کے ذریعہ سے تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا۔ آمین۔ ہم شرمندہ ہیں اس بات کے لیے کہ ہم اس کی باتوں کو اگنور کرتے ہیں، اس کے فرمان پر ہمارا دھیان نہیں، اس کے کلام پر ہمارا دھیان نہیں۔ ہاں، ہم شرمندہ ہیں۔ انسان ہوتے ہوئے ہمیں شرمندہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اپنے کاموں پر دھیان کریں۔ ہاں، ہمیں شرمندہ ہونے کی ضرورت ہے۔ عزیزو، اس روئے زمین پر رہ کر اگر ہم شرمندہ ہوں گے تو پھر آسمان پر ہمیں اجر ملے گا۔ آمین۔ اور آج خدا کے پاک اور مقدس کلام میں سے ہم سنیں گے، ہم سیکھیں گے، ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عزیزو، آپ اس روئے زمین پر رہتے ہوئے غفلت کی زندگی مت جئیں، اور یہ مت سمجھیں کہ خدا آپ کو نہیں دیکھ رہا۔ یہ مت سمجھیں کہ خدا کی نگاہ آپ پر نہیں ہے۔ ہر روز محشر عدالت ہوگی، ایماندار کی بھی عدالت ہوگی اور گناہگار کی بھی عدالت ہوگی، اور مقدس پطرس کے مطابق عدالت ہم سے شروع ہوگی۔ آمین۔ یعنی ہم سے مراد ایمانداروں سے شروع ہوگی۔ اب ایماندار جو ہیں وہ بڑی مشکل سے بچیں گے، تو غیر ایماندار کا کیا حال ہوگا؟ ایماندار کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنی کانٹ چھانٹ کرتا جائے، اپنے آپ کو اس آسمانی عدالت کے لیے تیار کرتا جائے۔ اجر کی عدالت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا بے حد ضروری ہے۔ آمین۔ جو سنا جی آمین۔ میرے عزیزو،
ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم روزہ رکھیں گے تو خدا کو پسند آ جائیں گے. نہیں، ہم سمجھتے ہیں شاید ہم خیرات کا کام کریں گے، ہم ڈونیشنز دیں گے، ہم ہدیہ دیں گے تو ہم خدا کو پسند آ جائیں گے. نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ راستہ بازی کے کاموں کو ہم کریں گے تو ہم خدا کو پسند آ جائیں گے. ہرگز نہیں. عزیزو، ایماندار ہوتے ہوئے خدا نے ہماری کارکردگی پر غور کرنا ہے. ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم روزہ رکھ کر اپنے رویے پر توجہ کرتے ہیں، ہم ڈونیشنز دیتے ہوئے، ہم دایاکی دیتے ہوئے، ہم ہدیہ جات گزرانتے ہوئے کیا اپنے رویے پر غور کرتے ہیں؟ نہیں. عزیزو، ایماندار کے لیے ضروری ہے کہ وہ خدا کو پسند آئے. آمین. بہت سارے ایماندار روز محشر یہ کہیں گے کہ اے خداوند، میں نے تیرے نام سے نبوتیں کی. اچھی بات ہے. اے خداوند، میں نے تیرے نام سے بدروحوں کو نکالا. اچھی بات ہے. اے خداوند، میں نے تیرے نام سے بیماروں کو اچھا کیا. اچھی بات. معجزے کیے. اچھی بات. عزیزو، خداوند یسوع کہے گا کہ میرے پاس سے چلے جاؤ، میں تم کو نہیں جانتا. ہاں جی، پتہ سا رہی ہے سانو. میں تم کو، میرے ساتھ رہے گا بھائیو، میں تم کو نہیں جانتا. وہ کیوں یہ بات کہے گا کہ میں تم کو نہیں جانتا؟ ایکچولی خدا جو ہے اس کا میئرمنٹ کرنے کا، یعنی ہمیں انسان کو ناپنے کا ایک الگ آلہ ہے. وہ ہمارے اعمال سے ہمارا ماپ تول کرے گا. جو اعمال ہم نے ایماندار ہوتے ہوئے کیے ہوں گے وہ ان باتوں سے ہمیں تولے گا. اگر ہم پورے ہوئے تو ہمارے لیے اجر ہوگا، اگر ہم پورے نہ نکلے تو کیا ہوگا؟ اس جھیل میں جہاں ہمیشہ ہمیشہ کا رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا. سو میرے عزیزو، بی کیئرفل. غفلت میں زندگی مت گزارو. ایسا نہ ہو کہ روز محشر ہم اپنی گزری ہوئی زندگی پر ملال کرتے ہوں کہ میں نے ایسا کیوں کیا، میں نے ایسا رویہ کیوں رکھا، میں ایسی سوچ کا کیوں مالک تھا، میں نے اپنے خیالوں کو کیوں درست نہیں کیا. سو میرے عزیزو، اس وقت جو وقت ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا. آج میری بہنوں، میرے بھائیوں، آج ہمارے پاس وقت ہے کیونکہ آج کا دن ہمارے خدا نے ہمیں دے دیا. تو آج کا دن ہمارے لیے، آج کا یہ لمحہ ہمارے لیے ہمارے پاس ہے. آئیں سوچیں، آئیں اپنی سوچ کو تھوڑا سا بڑھائیں. کوشش کریں کہ آپ کی سوچ پرانی اور بوسیدہ نہ ہو، بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ. آمین. جوش نال جی آمین. میرے عزیزو، میرا مضمون اس سال کا ایماندار کا خدا کو پسند آنا، اور اس میں ہم بہت ساری باتوں کو سیکھ چکے ہیں. بہت ساری باتیں خدا ہمیں سکھا چکا ہے کہ کس طرح ایک ایماندار جو ہے وہ خدا کو پسند آ سکتا ہے. پرفارمنس، آپ کی کارکردگی یہ بڑے معنی رکھتی ہے کہ آپ ایماندار ہوتے ہوئے، خدا میں رہتے ہوئے، خدا کے ساتھ چلتے ہوئے آپ کی کارکردگی کیا ہے، آپ کا رویہ کیا ہے، آپ کی سوچ کیا ہے، آپ کے خیالات کیا ہیں. آمین. میرے عزیزو، آئے میرے ساتھ دیکھیں خدا کے پاک اور مقدس کلام میں سے ایماندار کا خدا کو پسند آنا. سنیے، ہمارے لیے مرکزی اور سالانہ ورس ہے، آیت ہے، لکھا ہے عبرانیوں 11واں باب اور اس کی 6ویں آیت میں
یوں مرقوم ہے، لکھا ہے، اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ آمین۔ کلام خدا کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ اونچی آواز میں خدا کا آمین۔ عزیزو، وہی بات جو میرے ہر پیغام کا آغاز ہوتا ہے کہ ایمان کے بنا، بغیر ایمان کے اس کو یعنی خدا کو پسند آنا ناممکن ہے۔ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایمان کے بنا خدا کو پسند آئیں۔ اب ایمان ہو کیسا کہ اس کے پاس جتنے بھی آتے ہیں وہ اس بات پر ایمان رکھیں کہ خدا موجود ہے۔ آمین۔ میرے ساتھ رہے گا، آمین۔ خدا موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ یہ ہے ایمان عمل کے ساتھ۔ آمین، آمین۔ جو ایمان عمل کے ساتھ ہوگا، جو ایماندار اعمال کے ساتھ خدا کے حضور آئے گا، اس ایماندار کو خدا پسند کرے گا، کیونکہ ایمان جو ہے وہ اعمال کے ساتھ آپ کی زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے۔ کیونکہ یعقوب اپنے خط میں اور اس کے دوسرے باب کی 20ویں آیت میں یوں بیان کرتا ہے، میرے ساتھ دیکھیے گا، یعقوب کا خط اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 20ویں آیا مبارکہ یوں لکھا ہے۔ یعقوب کے خط میں خدا کا بندہ یوں بیان کرتا ہے، اس کی 20ویں آیت، مگر اے نکمے آدمی، کیا تو یہ بھی نہیں جانتا کہ ایمان بغیر اعمال کے بیکار ہے؟ آمین۔ میرے عزیزو، میں اپنے ہر ایک پیغام میں آپ کی توجہ یعقوب کی خط کی اس آیت پر لازمی دلاتا ہوں، کیونکہ آپ دھیان کریں، آپ سوچیں اس بات کو کہ نکمے آدمی، کیا تو یہ بھی نہیں جانتا کہ جو ایمان ہے وہ بغیر اعمال کے بیکار ہے؟ یعنی پرفارمنس کے بنا بیکار ہے، کارکردگی کے بنا بیکار ہے، اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ خدا کے گھر میں آئے اور آپ اس بات میں ڈاواں ڈول ہو، پتہ نہیں رب ہے کہ نہیں ہے، تو پھر آپ کا وہ ایمان جو آپ آئے ہو وہ بیکار ہے۔ یا آپ کس بات پر بھروسہ ہی نہ ہو کہ بھی گئے تھے ہیں دو آج، پتہ نہیں رب سنتا ہے کہ نہیں سنتا، یعنی وہ اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے یا نہیں دیتا، اس بات کا ہمیں بھروسہ ہی نہیں ہے، تو پھر یہ ایمان جو ہے آپ کا بیکار ہے۔ آپ آئے تو ایمان کے ساتھ ہو، لیکن آپ کا ایمان جو ہے وہ اعمال کے بنا خالی ہے، اعمال نہیں ہے، یعنی آپ کا بھروسہ نہیں ہے کہ خدا اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے، آپ کو اس بات پر توجہ نہیں ہے، آپ کی اس بات پر کہ خدا اپنے گھر میں موجود ہے نا، تو پھر کیا ہے کہ آپ کا ایمان جو ہے وہ بیکار ہے، آپ کا آنا بیکار ہے، آپ کا عبادت کرنا بیکار ہے۔ یہی بات خدا آج میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ کر رہا ہے۔ کیا نکمے آدمی، کیا تو یہ نہیں جانتا کہ ایمان جو ہے وہ اعمال کے بغیر یعنی کردار کے بغیر بیکار ہے؟ آمین، آمین۔ تو اس لیے میرے عزیزو، ہم سب پر لازم ہے کہ اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال پر، ہے نا، اور اعمال شروع کہاں سے ہوتے ہیں؟ آپ کی سوچ سے۔ بھی چنگا سوچو گے تو چنگا ہی کرو گے نا۔ آپ کے خیالات سے، آپ کے خیال اچھی ہوں گے تو آپ کی گفتگو اچھی ہوگی، کیونکہ کتاب مقدس کے مطابق میرے آقا میرے خدا یسوع فرماتے ہیں کہ جو تمہارے دل میں بھرا ہے، یعنی جو تمہارے خیالوں میں ہے، وہی تمہاری زبان پر ہے۔ آمین۔
جو تمہارے خیالوں میں ہے نا، جو تمہارے دل میں ہے، جو تمہارے خیالوں میں ہے، وہی تمہاری زبان پر ہے. اور اچھا آدمی اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے، اور برا آدمی برے خزانے سے بری چیزیں. یہ اعمال پر مبنی بات ہے. اعمال کا ہونا بے حد ضروری ہے، آپ کی کارکردگی کا ہونا بے حد ضروری ہے. میرے عزیزو، جو ایماندار کارکردگی کے ساتھ خدا کے حضور ہیں وہ خدا کو پسند ہے. اور جب ہم پرانے عہد نامہ میں ایسے ایمانداروں پر غور کرتے ہیں، ایسے سورماؤں پر غور کرتے ہیں، نئے عہد نامہ میں ایسے ایمانداروں پر، ایسے سورماؤں پر ہم جب غور کرتے ہیں تو ان کا ایمان جو ہے اعمال کے ساتھ تگڑا ہے. اگر ہم پطرس کو دیکھیں، اگر ہم پولس کو دیکھیں، اگر ہم تمام شاگردوں کو دیکھیں، پہلی صدی کے چرچ کو دیکھیں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال میں بھی تگڑے تھے. آمین. ان کے خیالات بھی اونچے تھے، ان کی باتیں بھی بڑی تھیں. اور جب پرانے عہد نامہ میں ہم اس کو دیکھتے ہیں تو وہاں ہمیں انبیاء کرام نظر آتے ہیں جنہوں نے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کو بھی اپنی زندگی میں رکھا. اور سر فہرست ہیں ایوب. ایمان کے ساتھ ساتھ عمل بھی تگڑا تھا تو پھر دگنی برکت پائی. آمین. سو میرے عزیزو، یہاں ساری بات سمٹ کر ایک ہی پیراگراف میں ہمیں نظر آتی ہے کہ ایمان جو ہے وہ اعمال کے بنا کوئی حیثیت نہیں رکھتا. کارکردگی کے بنا آپ کا ایمان کوئی حیثیت نہیں رکھتا. آئے میرے عزیزو، خدا کے پاک اور مقدس کلام میں سے ایک تمثیل کے ذریعہ سے ہم سیکھیں. میرے ساتھ نکالیے گا متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اور اس کا 25واں باب اور 25ویں باب کی 14ویں آیت سے لے کر 30ویں آیت تک یہ تمثیل ہے. میرے ساتھ نکالیے گا. متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اور اس کا 25واں باب. یہاں میرے آقا میرے خدا یسوع مسیح مجھے اور آپ کو سکھانے کے لیے ایک تمثیل بیان کرتے ہیں، یعنی ایک مثال دیتے ہیں. اس مثال کو ذرا غور سے سنیے، اس پر ذرا توجہ کرنا ہے. بہنوں میری طرف ادھر ذرا غور سے. 25ویں باب کو آپ نکال لیجئے گا، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ بات ہوئی کہاں سے ہے. اور اس کے 14ویں آیت سے لے کر 30ویں آیت تک یہ بات ہے. سنیے، لکھا ہے، کیونکہ یہ اس آدمی کا سا حال ہے جس نے پردیس جاتے وقت اپنے گھر کے نوکروں کو بلا کر اپنا مال ان کے سپرد کیا. اب سنیں، ایک نوکر کو بلایا گیا اور اسے 5 توڑے دیے، اور دوسرے کو بلایا گیا، اسے 2 توڑے دیے گئے، اور تیسرے کو بلایا اور اسے 1 توڑا دیا گیا. ہم یہاں تھوڑی دیر کے لیے رکیں گے. یہ توڑے کیا ہیں؟ ذمہ داری ہے. یہ توڑے کیا ہیں جی؟ میرے ساتھ اونچی آواز میں، یہ توڑے کیا ہیں جی؟ ذمہ داری ہے. ہر ایک ایماندار کے کندھوں پر ایک ذمہ داری ہے، اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ اپنی صلیب اٹھا، ہاللیلویا، اور میرے پیچھے ہو لے. ذمہ داری ہے ہر اس ایماندار کی جو خود کو یسوع کے ساتھ منسلک کرتا ہے، یسوع کے ساتھ جوڑتا ہے، ایمان میں مضبوط ہے. ہر اس ایماندار کی ذمہ داری ہے. ایک ایماندار کو بلایا گیا کیونکہ مالک کہاں جا رہا ہے؟ پردیس جا رہا ہے. مالک جا رہا ہے، اور یہ ایک تمثیل ہے، مثال کے طور پر ہمارے سامنے یہ تمثیل ہے کہ ایک ایماندار کی ذمہ داریاں ہیں، اور ایماندار اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ رہا ہے. میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ایک کو 5 اور ایک کو 2 اور ایک کو 1. اب یہاں کارکردگی اور پرفارمنس کی بات ہوگی. ایک ایماندار جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ایمان میں رہتے ہوئے عمل کرے. آمین. کیونکہ میرے آقا نے فرمایا
लिखा है किताब मुकद्दस में, यह बयान है कि तुम्हारी रोशनी दूसरों के सामने चमके। आमीन। ये कारकर्दगी है कि लोग आपको ईमानदार जाने और आपके बाप की जो आसमान पर है उसकी तमजीद हो। हालेलुया। जो सुना जी, हालेलुया। इसलिए हर ईमानदार के कंधों पर एक जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी हमने निभाना है। अजीजों, यहां जिम्मेदारी ही को पेश किया गया। इस तमसील में हम देखते हैं कि एक पहले नौकर को बुलाया गया, पहले ईमानदार को बुलाया गया, उसे 5 तोड़े दिए गए। आमीन। फिर दूसरे को बुलाया गया, उसे 2 तोड़े दिए गए, और फिर तीसरे को बुलाया गया, उसे 1 दिया गया। अब जरा गौर कीजिए, आगे बढ़ते हैं। इस तरह जिसे 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, मगर जिसको 1 मिला था उसने जाकर जमीन खोदी और अपने मालिक का रुपया छुपा दिया। अब जो 5 जिसको मिले थे उसने 5 और कमाए, और जिसको 2 मिले थे उसने 2 और कमा लिए, और जिसको 1 मिला था उसने वो भी छुपा दिया। लगा ले आना। जिम्मेदारी की बात है। ईमानदार होते हुए हम सबको जिम्मेदारी दी गई। वो जिम्मेदारी कौन सी है? मैं आपके सामने रखता हूं। जिम्मेदारी क्या है? जब मेरे आका मेरे खुदा यीशु इस जहां फानी से साउद फरमा रहे थे, तो ने अपने शागिर्दों को अपने पास बुलाया और कहा कि जाओ सारी कौमों को शागिर्द बनाओ। क्या करो जी? सारी कौमों को शागिर्द बनाओ, और जो ईमान लाए उससे अलग करो, और उनको बाप और बेटे रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो, और सबके पास जाओ जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं, औरों को भी जिम्मेदारी। आमीन। जो सुना जी, आमीन। हर ईमानदार की जिम्मेदारी है। हम पिछले मैसेजेस में ये सीखते रहे कि कौन सा ईमानदार खुदा को पसंद आएगा, और आज ईमानदार की जिम्मेदारी पर हम गुफ्तगू करेंगे। आमीन। ईमान के साथ साथ आपका किरदार तगड़ा होना चाहिए, आपकी बातें तगड़ी होनी चाहिए, आपकी गुफ्तगू लोगों को मुतासर करने वाली हो, तो फिर आप अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। हालेलुया। सुने, सीखें, समझें और गौर करें। ये 5 तोड़ों वाला क्या करता है? अपनी जिम्मेदारी को निभाता है और 5 और कमा लेता है। आमीन। यानी अपनी वसासत में, अपनी लियाकत में रहते हुए जितना उसको मिला, जितनी उसकी जिम्मेदारी उसको लगाई गई, उसने उसको पूरा किया और ईमानदारी से निभाया, और 5 और जो हैं उसने कमा लिए। आमीन। फिर जिसको 2 दिए गए उसने भी अपनी लियाकत के मुताबिक, अपनी वसासत के मुताबिक, अपने वसाइल के मुताबिक उसने 2 और कमा लिए। आमीन। और जिसको 1 मिला उसने क्या किया? उसको भी छुपा लिया, उन्होंने भी लकाता। तो क्या हुआ? आइए देखते हैं हुआ क्या। फिर बड़ी मुद्दत के बाद, आगे देखते हैं 19वें आयत में, बड़ी मुद्दत के बाद उन नौकरों का मालिक आया और उनसे हिसाब लेने लगा, यानी रोज़े महशर। बड़ी मुद्दत के बाद मालिक आ गया और हिसाब लेने लगा। ये कीता कीजिए, है ना? हाँ जी। क्या कहने लगा? क्या किया आपने? और यही सवाल रोज़े महशर मुझसे और आपसे होगा कि किया क्या? खुदावंद, हमने रोजा रखा। ओके, ठीक है। खुदावंद, हमने हर इतवार इबादत को अटेंड किया। ओके, ठीक है। किया क्या? कारकर्दगी क्या थी? तेरी परफॉर्मेंस क्या थी? जो जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंप पर गया था उसका क्या किया? हम गफलत की जिंदगी जी रहे हैं। हम अपने लिए भी कुछ नहीं कर रहे, दूसरों के लिए क्या करना है हमने? हमारी तो खुद पर ध्यान नहीं है कि आओ हम खुद को ही दुरुस्त कर लें और खुदा के हुजूर पूरे हो जाएं। अपने रवैये को दुरुस्त कर लें, अपनी सोच को दुरुस्त कर लें, अपने ख्यालात को दुरुस्त कर लें। नहीं, यही हाल उस आखिरी जिसको 1 दिया गया था उसका था।
وہ ہمیں ریپرزینٹ کر رہا ہے. 2 والا بھی ٹھیک ہے, 5 والا تو پھر جو ہے وہ اتم پر چلا گیا نا. اس نے تو بہت اچھا کام کیا, اس کی پرفارمنس 100% تھی. کتنی تھی جی؟ کیونکہ 5 کے ساتھ 5 کمایا. 2 والے کی بھی پرفارمنس اچھی تھی, اور 1 والا کیا کر رہا ہے؟ اس کو بھی چھپا رہا ہے. تو عزیزو, یہ 1 والا جو ہے مجھے اور آپ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. آپ ذرا دھیان کریں اپنی زندگی پر, اپنی سوچ پر, اپنے خیالات پر آپ نے توجہ کرنا ہے. ہم اس روئے زمین پر رہتے ہوئے کس کارکردگی کے مالک ہیں؟ ایماندار تو ہیں کیونکہ ہم ہر اتوار خدا کے گھر میں جاتے ہیں. ایماندار تو ہیں کیونکہ ہم روزوں کے ایام میں روزے بھی رکھتے ہیں. ایماندار تو ہیں, کدی کدی توفیق ملے تو اسی ہدیہ بھی پا دینے ہیں. ایماندار ہیں, لیکن ایمان اعمال کے بنا جو ہے وہ بیکار ہے, کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اب یہاں 5 والا 5 کماتا ہے, 2 والا 2 اور کما لیتا ہے, 1 والا چھپا دیتا ہے. تو ہوا کیا؟ بڑی مدت کے بعد ان نوکروں کا مالک آیا اور ان سے حساب لینے لگا. جس کو 5 توڑے ملے تھے وہ 5 توڑے اور لے کر آیا اور کہا, اے خداوند, تو نے 5 توڑے مجھے سپرد کیے تھے, دیکھ میں نے 5 توڑے اور کمائے. ابھی کچھ نہ کچھ کہن جوگے تو ہوو گے خدا نو. اور کیتا کی کیا جواب دیں گے خدا کو؟ کیا کیا آپ نے؟ آپ کی پرفارمنس کیا تھی؟ کیا آپ نے کسی کے ساتھ یسوع مسیح کی نجات کا پیغام شیئر کیا؟ کیا کبھی آپ نے یہ بتایا کہ یسوع مسیح جو ہے وہ آپ کی مشکلوں کا حل لیے بیٹھا ہوا ہے؟ کبھی کسی کو بتایا؟ نہیں. کبھی کسی کے ساتھ یہ بات شیئر کی؟ کبھی توڑے بانٹے کسی کے ساتھ؟ نہیں. ہمیں تو خود معلوم نہیں ہے, ہمیں تو خود پتا نہیں ہے کہ ہماری جو نجات کا مالک ہے وہ یسوع ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا, جوش نال جی, ہاللیلویا. 5 والا بڑے فخریہ انداز میں آتا ہے خداوند کے پاس, اپنے مالک کے پاس, اور کہتا ہے کہ دیکھ میرے مالک, تو نے 5 مجھے دیے تھے, میں نے 5 اور تیرے لیے کمائے ہیں, اور دیکھ میں تیرے پاس آیا ہوں. ہاللیلویا. تو خداوند کہیں گے, مالک کہے گا, سنیں لکھا ہے, اس کے مالک نے اس سے کہا, اے اچھے اور دیانتدار نوکر, شاباش. آمین. اے اچھے اور دیانتدار نوکر, شاباش. ریگارڈنگ الفاظ, شاباش لکھا ہے, تو تھوڑے میں دیانتدار رہا, میں تجھے بہت چیزوں کا مختار بناؤں گا, اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو. ہاللیلویا, ہاللیلویا. کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کے رب کی, آپ کے مالک کی, آپ کے خدا کی کون سی خوشی ہے؟ نہیں. کبھی سوچا آپ نے کہ آپ کا خدا, آپ کا رب جو ہے وہ کن باتوں سے خوش ہوتا ہے؟ نہیں. اس نوکر نے سوچا کہ میرا مالک میری اچھی کارکردگی سے خوش ہوگا, میں اچھا کام کروں گا تو وہ خوش ہوگا. اس ایماندار نے سوچا. آج ایماندار ہوتے ہوئے ہم کیوں نہیں سوچتے؟ اس ایماندار نے سوچا کہ میری اچھی کارکردگی سے, میری اچھی پرفارمنس سے میرا مالک, میرا خدا جو ہے وہ خوش ہوگا. تو 5 کے ساتھ 5 کما لایا. اسی طرح 2 والا بھی, خدا نے اس کو بھی کہا, شاباش, تو نے اپنی لیاقت کے مطابق جتنا تو کر سکتا تھا, جتنا تیرے پاس تھا, تو نے اس میں جو ہے وہ سروائیو کیا اور 2 اور کما لیے. آمین. خدا نے اس سے بھی شاباش دی, مالک نے اسے بھی شاباش دی, اور کہا کہ تو تھوڑے میں دیانتدار رہا, اس لیے میں تجھے بہت چیزوں کا مختار بناؤں گا, آ اور مالک کی خوشی میں شریک ہو جا. آمین. جو سنال جی, آمین. بڑے معنی رکھتی ہیں یہ باتیں, دھیان سے سنیں. میں بار بار کہوں گا کہ غفلت کی زندگی مت گزاریں, دھیان سے سنیں کہ مالک خوش کیسے ہوگا, آپ کا خدا خوش کیسے ہوگا. ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے. آمین. یہ 5 توڑے والا ہمیں یہی سکھا رہا ہے کہ تاڑا رب, تاڑا خدا, تاڑا مالک خوش کیویں ہوئے گا؟ 100% پرفارمنس نال. ہاللیلویا. آپ کی کارکردگی سے کہ کرتے کیا ہو؟ کسی غریب پر ترس کھاتے ہو؟
کسی بھوکے کو روٹی کھلاتے ہو, کسی پیاسے کو پانی پلاتے ہو, نہیں. پرفارمنس, یہ توڑے ہیں جو آپ کے پاس ہیں. اگر وافر مقدار میں خدا نے آپ کو رزق دیا ہو تو یہ توڑا ہے جو خدا نے آپ کو دیا ہوا ہے, اس کو یوٹیلائز کریں. یہ جو خدا آپ کو دے رہا ہے نا, ان کو بھی خدا نے دیے, مالک نے دیے. 5 توڑے, ایک کو 2 دیے, ہمیں بھی خدا دے رہا ہے. وافر مقدار میں رزق, وافر مقدار میں پیسہ, یہ خدا ہمیں دے رہا ہے. اور ہم اس سے کچھ اور کما رہے ہیں؟ نہیں, ہرگز نہیں. اسی تو بھی لکھا لینے ہیں. تو یہ ایک جو ہے, آخری جو جس کے پاس ایک تھا, وہ ہمیں ریپرزینٹ کر رہا ہے. اور مالک نے اس سے کیا کہا, آئیں دیکھیں, آگے بڑھتے ہیں. اور جس کو 1 توڑا ملا تھا وہ بھی پاس آ کر کہنے لگا, اب ایکسکیوزز, میری تی اپنی پوری نہیں سی پہندی ہے نا. ایماندار ذرا غور کیجئے گا, بھی کیا کرتے اے مالک, 1 تھا میرے پاس تو اس میں تو میرا خود کا گزارا مشکل تھا. یہ ہمارے ایکسکیوزز ہیں. سنو, سیکھو, سمجھو اور اس بات پر غور کرو. ہاللیلویا. اب ایکسکیوزز سنیے گا اس کے. کہتا ہے, پاس آ کر کہنے لگا, اے خداوند, میں تجھے جانتا تھا کہ تو سخت آدمی ہے, اور جہاں نہیں بویا وہاں سے کاٹتا, اور جہاں نہیں بکھیرا وہاں سے جمع کرتا. پس میں ڈرا اور جا کر تیرا توڑا زمین میں چھپا دیا. دیکھ, جو تیرا ہے وہ موجود ہے. آہیا ہے نا, جو تمہیں دیتا سی وہی واپس لے لا, ہے نا. یہ ہمارا رویہ ہے, یہ ہماری سوچ ہے, یہ ہمارے خیالات ہیں. تو پھر ایسے خیال والوں کا حال کیا ہوگا, ایسی سوچ والوں کا حال کیا ہوگا. لکھا ہے, اس کے مالک نے جواب میں اس سے کہا, اے شریر اور سست نوکر. کون جی؟ ہاں جی, اے شریر اور سست نوکر. اتوار والے دن میں ساڑی اکھ نہیں کھول دی. کچھ کہندے پکھا تیز چلن ڈیا سی, جاگ ہی نہیں آئی. ایسے حالات ہیں ہمارے. اے شریر اور سست نوکر, جب تو میری ساری باتوں سے واقف تھا تو تو نے اسے ملٹیپل کیوں نہیں کیا؟ ایکسکیوزز دے رہا ہے کہ نہیں, میں جانتا تھا کہ تو بڑا سخت ہے, میرے پاس سے ہی یہ واپس لے لے. تو یہ تمثیل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جو سست ہوں گے ان کے لیے جو لفظ استعمال کیا جائے گا وہ ہے شریر. کون سا جی؟ اور سست. غور کریں اس بات پر. آگے لکھا ہے, بس تجھے لازم تھا کہ میرا روپیہ ساہوکاروں کو دیتا تو میں آ کر اپنا مال سود سمیت لیتا. بس اس سے وہ توڑا لے لو, اور جس کے پاس 10 توڑے ہیں اسے دے دو. جنہیں زیادہ کمایا انہوں دے دو, جس کی پرفارمنس اچھی ہے اس کو دے دو. تو آگے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں, کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور اس کے پاس زیادہ ہو جائے گا, مگر جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی جو اس کے پاس ہے لے لیا جائے گا. اور اس نکمے نوکر کو باہر اندھیرے میں ڈال دو, وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا. آمین. ذرا توجہ کیجئے گا, کلام سخت ہے آج, ہضم کیجئے گا, کوشش کیجئے گا, ہضم کیجئے گا. آمین آمین. سو میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے رویے پر غور کریں, اپنی سوچوں پر غور کریں, اپنے خیالوں پر غور کریں. بھائیو توجہ کریں, بہنوں غور کریں کہ خدا کیا کہہ رہا ہے. اسے پھینک دو اندھیرے میں جہاں رونا ہوگا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا. وہ دانتوں کا پیسنا کیا ہے؟ کاش کہ میں انج نہ کرتا, ہے نا, پچھتانا, کاش کہ میں ایسا نہ کرتا. جو میرے پاس تھا اسے بانٹ کھاتا, جو میرے پاس تھا
लोगों में बांटता, लोगों में उसको तकसीम करता ताकि मल्टीपल होता, ज्यादा होता। आमीन। क्योंकि जिसके पास है उससे और दिया जाएगा, क्योंकि वो ईमानदार अमाल के साथ है। आमीन। करदार के साथ है। आमीन। उसने 5 के साथ 5 और कमाए, उसने 2 के साथ 2 और कमा लिए। अब जिसके एक पास 1 था उसने कुछ ना किया, उससे भी लिया गया और 5 वाले को दे दिया गया। आमीन। क्योंकि वो परफॉर्मेंस के साथ है। जो ईमानदार खुदा के पास परफॉर्मेंस के साथ होगा, कारकर्दगी के साथ होगा, खुदा उसे मल्टीपल करेगा, खुदा उसे बढ़ाएगा और खुदा उसे कहेगा कि ऐ मेरे प्यारे, आ मेरी खुशी में शामिल हो। हालेलुया। और खुदा की खुशी किस बात में है? भूखे को रोटी खिलाना। आमीन। खुदा की खुशी किस बात में है? नंगे को कपड़ा पहनाना। खुदा की खुशी किस बात में है? जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करना। खुदा इन बातों से खुश होता है। खुदा ने आपको दे रखा है, खुदा ने आपको बख्शा हुआ है, भी खुदा ही देता है ना। इनको भी मालिक ने दिए थे। आमीन। इन ईमानदारों को भी मालिक ने दिया था, तो इन्होंने 5 वाले ने 5 और 2 वाले ने 2 और 1 वाले ने क्या किया? हमारी तरह मेरी अपनी पूरी नहीं पेंदी, है ना? तो कैसे? सो मेरे अजीजों, इन बातों पर आपने गौर करना है, इन बातों पर आपने ध्यान करना है, और यही बातें आपके लिए अजर का सबब होंगी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ईमानदार की जिम्मेदारी है कि वो भूखे को रोटी खिलाए। इन बातों से साबित होगा कि वो ईमानदार है। वो तरस खाए, इन बातों से साबित होगा कि वो ईमानदार है। आए मेरे भाइयों, जरा गौर करें, तवज्जो करें इन बातों पर। आप कैसे ईमानदार है, खुदा को पसंद हैं कि नहीं है, गौर करना है हमने। आइए मेरे साथ देखें मुकाशवा की किताब, उसका 20वां बाब। मुकाशवा की किताब और उसका 20वां बाब 11वीं आयत से मेरे साथ निकालिएगा। मुकाशवा 20वां बाब और उसकी 11वीं आयत से 15वीं आयत तक। सुने, सीखें, समझें और इस बात पर जरा गौर करें। 20वां बाब 11वीं आयत यूं लिखा है, फिर उसने एक बड़ा सफेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने से जमीन और आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोली गईं। फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताब हयात, और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया। आमीन। ये रोज़े महशर की बात है। सुने, जरा गौर कीजिएगा। इंसाफ उनका किया गया जिनके अमाल थे किताबों के मुताबिक। आमीन, आमीन। यानी 5 वाला बड़े फख्र के साथ आता है खुदा के सामने, मालिक के सामने, ऐ मालिक मैंने 5 और कमाए। 2 वाला भी बड़े फख्र के साथ आता है, ऐ मालिक मैंने 2 और कमा लिए। जितनी मेरी लियाकत थी, जितना मेरे पास था, मैंने उनसे जो है कमाया है। और एक वाला यहां वाज़िह लिखा है कि अमाल के मुताबिक इंसाफ होगा। किन के मुताबिक? मेरे साथ है, किन के मुताबिक? अमाल के मुताबिक, आपकी कारकर्दगी के मुताबिक जो है वो इंसाफ होगा। और इंसाफ किया गया, और समंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और मौत और आलम अरवा ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और उनमें से हर एक के अमाल के मौफिक उसका इंसाफ किया गया। फिर मौत और आलम अरवा आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मौत है। आप एक जिस्मानी मौत मरेंगे, और फिर जब रोज़े महशर हिसाब होगा, इंसाफ होगा, फिर दूसरी मौत में डाल दिए जाएंगे, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। बड़े ध्यान से जिंदगी गुजारें। आगे लिखा है, और जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। सुने, गौर करें, तवज्जो करें, गफलत से जिंदगी मत गुजारें, क्योंकि ईमानदार का खुदा को पसंद आना बेहद जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा इस साल का पैगाम कि ईमानदार का खुदा को पसंद आना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। इसलिए मेरे अजीजों,
अपनी जिंदगी पर गौर करें, ध्यान करें और बड़े ध्यान से जिंदगी गुजारें। उस 5 तोड़े वाले की तरह या 2 तोड़े वाले की तरह अगर आप समझते हैं कि आप बहुत गरीब हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, वो 2 तोड़े वाला है, जिसके पास कम है तो भी वो सरवाइव कर रहा है, वो खुदा को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है। 5 वाला तो फिर ठीक हुआ ना, उसके पास पहले बहुत था और उसने अपने पहले बहुत के साथ बहुत कमा लिया। लेकिन जिसके पास 2 है वो मिडिल में आता है, आपकी तरह है, मेरी तरह है। जरूरी है कि आप अपने अमाल पर, अपने किरदार पर गौर करें। 5 वाला तो फिर 100% पर चला गया ना। 2 वाला नॉर्मल है, आपकी तरह, जिहड़ा कहता है कि मेरी पूरी नहीं पेंदी। 1 वाला ना बनिएगा, खतरनाक सिचुएशन है आपकी। 1 वाला जो है वो खतरनाक सिचुएशन है। वो उस किनारे पर खड़ा है जिसके बाद उसने आग की झील में डाला जाना है। इसलिए गौर करें, ध्यान करें कि आपका ईमान जो है वो अमाल के साथ है। अगर नहीं है तो आज के बाद आप जरा गौर करें और हस्ले कलाम में सा देखिएगा। हस्ले कलाम याकूब का खात 2 बाब 26 आयत, वही बात, हर पैगाम की तरह वही बात आपके सुपुर्द करूंगा ताकि आप इस बात पर गौर करें। गर्ज जैसे बदन बगैर रूह के मुर्दा है, वैसे ही ईमान भी बगैर अमाल के मुर्दा है। सोचें, गौर करें, ध्यान करें ताकि खुदा को पसंद आ सके। आमीन। पसंद केड़ा आया? वही जिसने अच्छी परफॉर्मेंस अदा की। आमीन। खुदा आपको ऐसा करने की तौफीक दे। आमीन। खुदा आपको बख्श दे कि आप गरीबों का ध्यान करें, आप जरूरतमंद की जरूरत को महसूस करना शुरू करें। यही अमाल जो है, यही कारकर्दगी जो है, ये खुदा को पसंद है। आमीन। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं खुदा को पसंद क्या है जी, हम क्या करें? अभी मैं एक शहर में गया तो वहां एक बहन ने मेरे साथ सवाल किया, भाई आपके पैगामात बहुत अच्छे हैं, हमें पसंद आते हैं, लेकिन करना क्या होगा, हम क्या करें? तो फिर मैंने यही बात उन्हें बताई कि जहां कहीं भूखा देखो उसे रोटी खिलाओ, जहां कहीं प्यासा देखो उसे पानी पिलाओ, जहां कोई नंगा देखो उसे कपड़ा पहनाओ। ऐसे कामों से खुदा खुश होता है। आमीन। और बगैर किसी लालच के, वापसी के लिए नहीं कि इससे मुझे कुछ मिलेगा, नहीं, हरगिज नहीं। खुदा ने कहा कि जब तू कर्ज दे तो इस तरह मत देना कि वहां से वापस मिलेगा। बगैर लालच के, बगैर किसी मफाद के, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप खुदा की पसंदीदा शख्सियत होंगे। आमीन। आप खुदा के पसंदीदा ईमानदार होंगे। आमीन। सो मैं गुजारिश करूंगा आपसे कि आप ऐसा करने की कोशिश जरूर करें। स्वयं हम अपने कदमों पर खड़े हों। ये समझ आ गई है तो फिर यह हफ्ता जरूर अपने आप को खुदा के लिए पेश कर दें, क्योंकि मेरे आका ने कहा, मेरे यीशु ने बयान किया कि जिसके पास 2 कुर्ते हों वो एक उसे दे दे, जिसके पास, पहनो सुन लो की हो गया, ना दो भावें, आहो भी ना दो, सुनते लो वो, ताकि मेरी जिम्मेदारी तो पूरी हो। मैं खुदा का खादम होते हुए आपसे इल्तमास करता हूं, कहीं खुदा के हुजूर 5 तोड़े वालों की तरह बने, अच्छी परफॉर्मेंस करें, अच्छा रवैया रखें, अच्छे ख्यालात रखें, ताकि खुदा हमें कहे कि आओ मेरे प्यारेओ, मेरी खुशी में शामिल हो जाओ। हालेलुया। और खुदा की खुशी क्या है, मैंने आपको सिखा दिया है। खुदा की खुशी को पूरा करने के लिए अपने आप को खुदा के हुजूर पेश कर दें। जी, मैं खुदा के खादम पास्टर शीद साहब वाला सवाल पूछूंगा, किन्नियां नूं समझ आई? आमीन। सो खुदा आपको बरकत दे। समझ आई है तो जरूर इन बातों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। हालेलुया, हालेलुया। स्वयं कहें, खुदा हम गुनाहगार हैं। आंखें बंद, हाथ आसमां के खुदा की तरफ बोलिएगा, कह खुदा मैं गुनाहगार हूं, मुझ गुनाहगार पर रहम कर। ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, मैं गुनाहगार हूं,
اے خدا مجھ گناہگار پر رحم کر، میں گناہگار ہوں، اے خدا مجھ گناہگار پر رحم کر. ہاتھ اوپر کر کے، اوپر کر کے. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. یس لارڈ جیسس، ہاللیلویہ. کہیے کہیے. فضل نالے رب، 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 فضل نالے رب. بخش گناہ سب میرے، وانگو فضل رحم کر. توئے اوتے میرے، وانگو فضل رحم کر. توئے اوتے میرے، فضل نالے رب، فضل نالے رب، فضل نالے رب، فضل نالے رب، فضل نالے رب. کیوں جو سب برے ہاللیلویہ. کیوں جو سب برے آئی، اپنی میں من لینا. کیوں جو سب برے آئی، اپنی میں من لینا. میرا جو گناہ ہے میرے آگے لینا. میرا جو گناہ ہے میرے آگے لینا. فضل نالے. آئے ہم دعا کریں. اٹھائیے ہاتھ. بحر بر کے خالق اور مالک مسیح یسوع میں ہمارے آسمانی باپ، الشٹروں کے خدا، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کی صبح کے لیے خدا، تیرے خوبصورت پیغام کے لیے خدا جو اپنے کلام میں سے ہم سے بات کرتا. ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. ہم سبوں کو اے خدا اپنی زندگی پر غور کرنے کی توفیق عطا فرما تاکہ ہم تیرے پسندیدہ ایماندار ہوں. اے خدا ہمیں اچھی کارکردگی کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم تیرے پسندیدہ ایماندار ہوں. اے خدا ہم سب پر رحم کر. خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام میں آمین. آمین. مل کے ساتھ آمین. ہاللیلویہ. بیٹھیے گا. خدا آپ کو برکت دے. اس کا فضل، اس کی رحمت اور اس کی سلامتی آپ سبوں کی زندگی میں ٹھہرے. آمین. جو سنا جی آمین. خداوند آپ کو یہ توفیق بخشے کہ آپ تھوڑے میں بھی دیانتدار رہیں. آمین. اور خدا کو خوش کرنے کے لیے وہ خدا کہتا ہے نا کہ آ میری خوشی میں شامل ہو. آمین. تو خدا کو خوش کرنے کے لیے آپ ایسے کام کریں، ایسا رویہ رکھیں، ایسی سوچ رکھیں، ایسے خیالات رکھیں جو خدا کو پسند ہیں. آمین. خدا آپ کو برکت دے.